السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، طب صابری یوٹیوب چینل پر ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں انتہائی سستا، آسان، گھر میں بیٹھ کر۔ تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی پہ بھی بٹن ذرا دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج جس بیماری کی ہم آپ کو علامت اور پھر ساتھ اس کا علاج بتا رہے ہیں، اس کا نام ہے سوزاک۔ کیا مطلب؟ پیشاب کی نالی کے اندر سوزش، ورم یا زخم ہو جاتے ہیں جن میں اکثر پیپ پڑ جاتی ہے، پیشاب گدلا گدلا سا آتا ہے اور بعض اوقات پیشاب میں خون بھی آ جاتا ہے۔ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ پیشاب آتے ہی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یوں محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں نے محاذ جنگ پہ جانا ہے، اور اسے درد اور تکلیف کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ حکماء نے اس کے بہت سارے اسباب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب فاحشہ عورتوں سے جماع کرنا بھی ہے، اور دوسرا سبب حیض کے دنوں میں حائضہ سے ملاپ، یہ بھی ایک سبب بتایا گیا ہے۔ شراب کی عادت اور اس میں بہت زیادہ آگے تک چلے جانا، اور سگریٹ نوشی بھی اس کا سبب ہے۔ یہ اسباب باقی حکماء نے بتائے ہیں، لیکن حکیم انقلاب علامہ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حکیم یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر قانون مفرد اعضاء میں اس سوزاک کا سب سے بڑا سبب وہ بتایا ہے کہ اعلیٰ تناسل کی اندرونی جو نالی ہوتی ہے اس کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کا انہوں نے نام بتایا غدی سوزش، اور یہ غدی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ اب تو آسان ہو گیا علاج، اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی تحریک اس کا علاج ہے۔ کتنا آسان! اب آپ اس کا نسخہ سن لیں۔ نمبر 1، کلمی شورا 25 گرام، پوست ریٹھا، ریٹھے کے اندر کا جو کالا دانہ ہے ہڈیک سی، وہ نکال کر ریٹھے کی جو اوپر پوست ہے وہ قابل استعمال میں لانی ہے۔ 25 گرام جو کھار، یہ بھی ہے 25 گرام۔ زیرہ سفید، یہ بھی 25 گرام۔ یہ کل چیزیں ہو گئیں: کلمی شورا 1، پوست ریٹھا 2، جو کھار 3 اور زیرہ سفید 4۔ ان چاروں چیزوں کا یہ تقریباً 100 گرام کا صفوف تیار ہوگا۔ مریض اپنی عمر اور اپنے وہ صحت کے لحاظ سے 2 گرام سے 5 گرام تک صبح، دوپہر اور شام کچی لسی کے ساتھ، یعنی 1 کپ دودھ، اس میں 1.5 کپ پانی ڈال کر یہ کچی لسی سی بن جاتی ہے، کچی کے ساتھ، یہ مریض دن میں 3 بار استعمال کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے سوزاک جیسی نامراد مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو لوگ جراثیم ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ لگے رہیں، وہ کب تک جراثیم مارتے رہیں گے؟ جب تک مرض کی ماہیت، کیفیت اور جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ مرض کیا ہے، تو صرف ٹیکے لگانا اور صرف وہ علاج کے پینترے بدلنا، اس کا نام علاج نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بڑی مختصر وقت میں وضاحت کے ساتھ سوزاک کا علاج بھی بتا دیا، اسباب بھی بتا دیے اور نسخہ بھی بتا دیا۔ آپ سنیں اور سننے کے بعد اپنے دوستوں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں۔ السلام علیکم۔